آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ کل لداخ میں کیا ہوا، کس طرح کی قتل و غارت گری وہاں پہ ہوئی، 4 لوگ جاں بحق ہو گئے، قریباً 80 لوگ زخمی ہیں لداخ کی وائلنس میں۔ ہم سب سے پہلے اظہار تعزیت کرنا چاہتے ہیں لداخ کے ان لوگوں کے ساتھ، ان 4 اہل خانہ کے ساتھ جن کے وہ چشم چراغ لٹ گئے، کل وہ جاں بحق ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج جمعہ محمد ہے، کہ وہ جو لوگ زخمی ہوئے کل کی وائلنس میں وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ ہم لداخی لوگوں سے، کشمیر سے صرف ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی ہم نے 5 اگست 2019 کو جو ہوا اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ہم نے بائیفرکیشن جو ہمارا ہسٹوریکل اسٹیٹ تھا جموں کشمیر کا انٹو 2 یونین ٹیریٹریز، کبھی بھی اس فیصلے کو مانا نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بات بھی بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی لداخ کے لوگوں کو میں یہی مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی آپ کا ایشو جسٹ ہو، کوئی کنسرن جو ہے وہ واجب کنسرن ہو، اگر کہیں بھی کوئی وائلنس ہوتا ہے اس سے جو آپ کا ایشو ہے وہ نلیفائی ہوتا ہے، نیوٹرلائز ہوتا ہے۔ ہم تمام لوگ جو جموں کشمیر کے لیے نہیں باقی سٹیٹس میں بھی جتنے لوگ ہیں، چاہے لداخ میں سونم وانگچک ہو، باقی سارے لوگ ہو، جتنی دیر تک ان نے پیسفل ایجیٹیشن چلائی، ہم سب لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ 6 شیڈول کے فیور میں ہم ہیں، لداخ کو اسٹیٹ ہوڈ ملنا چاہیے۔ جو جموں کشمیر کے ساتھ 5 اگست کو ہوا وہ ایک ناانصافی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ ہم آؤٹ رائٹلی کنڈیم کر رہے ہیں اس وائلنس کو۔ ہم اس وائلنس کے ساتھ نہیں ہیں، نہ ہم چاہتے ہیں اس جموں کشمیر میں جہاں 1 لاکھ نوجوان ہمارا ملکزاروں میں ہے، قبرستانوں میں ہے، اس ایشو کو جو کشمیر کا جسٹ ایشو تھا اس پر بھی سپانسرڈ ایلیمنٹس نے آ کے اسی طریقے کا تشدد کر کے اس ایشو کو نیوٹرلائز کیا، نلیفائی کیا۔ ہم لداخیوں سے یہی بات کہتے ہیں کہ آپ ہم سے الگ نہیں ہیں، ہم آج بھی لداخ کو اپنے سے الگ نہیں سمجھتے۔ اب اصولاً تو ہمیں یہی کرنا چاہیے تھا کہ بھئی جو لداخ پہ ہوا اس کو کنڈیم کر کے ہم بھی باقی پارٹیوں کی طرح اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو جاتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جموں کشمیر کو جلانے کی جو یہ ساری سازشیں ہے یہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ حضرت بل کا واقعہ ہوا، اس پر لوگوں کو انسائٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ جو حضرت بل میں ایمبلم لگا ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، مگر وہ بات چیت سے بھی وہ ایشو ریزالو کیا جا سکتا تھا، مگر جان بوجھ کے کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے، یہ میں کھلے الفاظ میں کہوں ISI کے کہنے پہ، کچھ لوگ جو کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ ISI کا ایجنڈا فالو کر رہی ہے، دے آر ٹیکنگ the dictations from ISI، اور یہ بہت کریڈیبل سورسز سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ فاروق عبداللہ کی پارٹی اور محبوبہ مفتی کی پارٹی مجھے جواب دے دے کہ حضرت بل میں وہ موبلائزیشن کیوں کر رہے تھے۔ اگر ایمبلم کا ہی ایشو تھا تو وہ اس وقت کی حکومت سے بات کر سکتے تھے، وقت کی چیئرپرسن سے بات کر سکتے تھے، انہیں بتا سکتے تھے کہ ایمبلم ہٹاؤ۔ لوگوں کو موبلائز کرنے کے پیچھے کیا ریزن تھا مجھے بتائیے۔ آپ نے دیکھا کہ ڈوڈا میں جو ہوا، ڈوڈا میں ایک MLA کو اریسٹ کیا گیا۔ ہمارے پاس کریڈیبل سورسز سے یہ انفارمیشن ہے کہ فاروق عبداللہ کی پارٹی اور محبوبہ مفتی کی پارٹی کے لیڈر نہ صرف بھیڑ جمع کر رہے تھے، وہ بھیڑ کو انسائٹ کر رہے تھے، بھیڑ کو لیڈ کر رہے تھے۔ یہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ ڈوڈا میں حالات اگر جو انتظامیہ ہے وہ قابو میں نہیں لاتی، لاٹھی چارج کے بعد اگلے دن جو سیکشن 144 وہاں لگا لیا گیا، اگر وہ سب نہیں ہوتا تو یہ لوگ رکتے نہیں۔ قتل و غارت گری ویسی ہی ہوتی جیسی 2008 میں ہوئی، قتل و غارت گری ویسے ہی ہوتی جو 2016 میں ہوئی۔ یہ سب چیزیں ہم آپ کے سامنے عوام کے روبرو رکھنا چاہتے۔ فاروق صاحب نے کل بڑی امپورٹنٹ بات بولی۔ فاروق صاحب نے جو کل پریس کانفرنس کی آپ سب نے بھی وہ دیکھی ہوگی، اس میں انہوں نے کہا میری پارٹی تو دودھ کی دھلی ہوئی پارٹی ہے، ہمارا تو پتھر بازی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا تو بم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ فاروق صاحب پھر کون لوگ موبلائز ہو گئے؟ جو حضرت بل میں پکڑے گئے لوگ وہ کون ہیں؟ وہ کس پارٹی سے وابستگی رکھتے ہیں؟ یہ میں حکومت ہند سے بھی بولنا چاہتا ہوں، ہمارے جو دونوں LGs ہیں چاہے وہ لداخ میں ہے یا جموں کشمیر میں، بھئی یہ فاروق عبداللہ پہلے ڈیفائن کر لے ان کا اور یاسین ملک کا رشتہ کیا ہے۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے فاروق عبداللہ اور یاسین ملک کے بیچ میں وہی رشتہ ہے جو جماعت اور PDP کے بیچ میں رشتہ ہے۔ میں یہاں بیگم محبوبہ مفتی صاحبہ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ لوگ کشمیر میں کرسیوں کے لیے اتنے نیچے گر جاؤ گے؟ 2008 میں بھی آپ نے یہی کیا، 10 میں بھی یہی کیا، 16 میں بھی یہی کیا۔ آج جو حریت کے بڑے بڑے لیڈر کل تک بڑی باتیں کر رہے تھے، آج وہ Z+ سیکورٹی میں چل رہے ہیں۔ جو لوگ کل تک بولتے تھے حرام ہے الیکشن لڑنا، آج حلال ہو گیا الیکشن لڑنا۔ یہ کتنے رنگ بدلیں گے اپنے؟ مجھے خدا را ایک بات بتائیے، کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ، کشمیر کا مسئلہ جب ہم سلجھائیں گے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے سلجھائیں گے۔ ہندوستان کی لیڈرشپ بات کرے گی، کشمیر کی لیڈرشپ بات کرے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سڑک پہ آپ پتھر بازی کرو گے اور غریبوں کے بچوں کو مرواؤ گے۔ کوئی کروڑ پتی کا بچہ نہیں مرا ہے وہاں لداخ میں۔
اگر یہ حضرت بل میں وائلنس ہوتی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ فاروق عبداللہ. آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بیٹے کو جموں کشمیر پولیس ہم سونپ دیں. آپ کو لوگوں نے اعتماد دیا, اگر ہمت ہے تو آپ دلی جا کے لڑیے. اس طرح کے حربے ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے. کشمیر میں بہت خون بہا ہے, 1 لاکھ نوجوان ہمارے قبرستانوں میں ہیں. ہم کبھی بھی کشمیر میں اور خون بہنے نہیں دیں گے. ہمارے پولیٹیکل ایشوز ہے, وہ سیاسی پارٹیاں, یہاں کے سیاسی لیڈر, ہم لوگ, ہمارے جیسے لوگ دلی جا کے وہ ایشوز حل کریں گے. اس میں عام آدمی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. عام آدمی سے میں یہ اپیل کرتا ہوں, کشمیر کے عوام سے میں اپیل کرتا ہوں, اس جیسے نیفیریس پروپیگنڈا کا شکار مت بنیے.